إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ 11واں درس سبق نمبر 11 آج پیش نظر ہے۔ تو پچھلے 10 اسباق میں ہم نے کچھ ابتدائی باتیں سیکھنے کی کوشش کی اور ہماری توجہ رہی مفردات پر، الفاظ پر، اسماء پر، عدد کے اعتبار سے اسم کی قسمیں، جنس کے اعتبار سے اسم کی قسمیں، نکیرہ اور معرفہ، یہ ساری چیزیں ہم نے اسماء کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا درس جملوں سے متعلق ہے، جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ تو اب ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عربی زبان میں جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک تو یہ کہ جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ بہت آسان چیز ہے، جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں میں میرا نام خلیل، میں خلیل ہوں، میرا نام خلیل ہے، میرا نام خلیل الرحمن چشتی ہے، میں آئی ایم خلیل، آئی تو آئی سے شروع کرتے ہیں، میں سے شروع کرتے ہیں، خلیل سے کرتے ہیں، خلیل میرا نام ہے، خلیل میرا نام ہے اسم سے۔ اور اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں زیادہ تر جملے اسم ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ This is a book, the book is good، آپ کہتے ہیں کتاب اچھی ہے، کتاب اچھی ہے، تو کتاب مفید ہے۔ The book is beneficial، تو بک کو پہلے لاتے ہیں، اسم کو پہلے لاتے ہیں، ناؤن کو پہلے لاتے ہیں۔ عربی زبان کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ زیادہ تر جملے فعل سے شروع ہوتے ہیں، اور اردو والے کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قرآن میں ہے، تو یہ نہیں کہا کہ موسیٰ قال نہیں کہا گیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ قالو تو پہلے قالا آتا ہے، قالو آتا ہے، یا قالت نملۃ، قالت پہلے آتا ہے، تو فعل کو پہلے لایا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں 90% سے زیادہ جملے ایسے ہوتے ہیں جو فعل سے شروع ہوتے ہیں، پہلے فعل آ جاتا ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فعل مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مرد کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ فاعل بعد میں آتا ہے، ناؤن بعد میں آتا ہے، اسم بعد میں آتا ہے، لیکن کچھ جملے اسمیہ بھی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات ہم نے جو آپ کی خدمت میں رکھی وہ یہ ہے، جو اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہے، جو فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب آ جائیے جملے کی سب سے سادہ شکل کی طرف ہم آتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دونوں اسما پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو یہ پڑھ لیتے ہیں، قاعدہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مثال کی طرف آتے ہیں۔ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے پہلے اسم کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرے اسم کو خبر۔ مبتدا کے اندر ابتدا ہے نا، پہلا اسم مبتدا ہے، وہ جس سے جملے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔
تو جملہ اسمیہ کے پہلے اسم کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے اسم کو خبر کہتے ہیں اگر وہ اسم ہو، اور یہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے۔ لیکن بعض اوقات خبر فعل کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن مبتدا کا اسم ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر مبتدا اسم نہ ہو تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب ایک مثال لیتے ہیں، العلم مفید، العلم مفید، علم فائدہ بخش ہے، علم فائدہ بخش ہے، العلم مفید۔ ذرا غور سے اب دیکھیے، العلم، العلم کے اوپر الف لام ہے اور میم پر صرف ایک پیش ہے۔ یہ اصل میں علم تھا، علم تھا، اس پر الف لام لگا کر ایک پیش کم کر دیا گیا، علم سے العلم ہو گیا۔ اب دوسرے اسم پر جائیے، مفید، مفید پر آپ غور فرمائیے کہ یہاں ال نہیں ہے اور ایک پیش کے بجائے یہاں دو پیش ہیں۔ اب یہاں العلم مفید، علم فائدہ بخش ہے، علم مفید ہے، علم فائدہ دینے والی چیز ہے، تو العلم یہ مبتدا ہے، مفید دوسرا اسم ہے اور خبر ہے۔ اب ذرا ہم یہاں بات کرتے ہیں جملہ فعلیہ کے سلسلے میں۔ مثال کے طور پر یہاں دو مثالیں ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال پہلا لفظ ہے قال، قال جو ہے کہہ دیا، فرمایا، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہلے قال آیا ہے، رسول پہلے نہیں آیا۔ اگر فرض کیجئے جملہ یوں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو پھر وہ جملہ اسمیہ بن جاتا۔ چونکہ قال پہلے آیا ہے، ورب پہلے آیا ہے، فعل پہلے آیا ہے، اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کی ایک آیت کو لیتے ہیں، قتل داؤد جالوت، قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو، قتل داؤد جالوتا۔ یہ جملہ بھی قتل سے شروع ہو رہا ہے، فعل ماضی ہے، قتل کر دیا، اور قتل کیا پاسٹ ٹینس ہے، ہی کلڈ ہم، ہی کلڈ۔ تو قتل اور قالا سے یہ دو جملے شروع ہوئے ہیں، اس لیے ان جملوں کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ سبق نمبر 11 کے سلسلے میں ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ آج ہم اس کی 8 مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ 8 مثالیں، اس میں سے 4 مثالیں مذکر کی ہیں اور 4 مثالیں مؤنث کی ہیں غالباً۔ دیکھیے پہلی مثال ہے اللہ واحد، اللہ مبتدا ہے، واحد خبر ہے۔ اللہ کے آخری حرف ہو پر ایک پیش ہے، واحد کے آخری حرف دال پر 2 پیش ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے۔ اب دوسری مثال پر جائیے، البیت جدید، البیت جدید گھر نیا ہے، اور البیت کے اوپر آپ دیکھیے الف لام میم ہے، معرفہ ہے، آخری حرف تا کے اوپر صرف ایک پیش ہے۔ جدید خبر ہے، جدید کے آخری حرف دال پر 2 پیش ہیں، خبر نکیرہ ہوتی ہے اس لیے 2 پیش ہیں۔ معرفہ ال سے شروع ہو رہا ہے، خبر ال کے بغیر ہے،
معرفہ کے آخری لفظ آخری حرف پر ایک پیش ہے اور نکرہ کے آخری حرف پر دو پیش ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، الساحر کاذب، جادوگر جھوٹا ہے۔ الساحر مبتدا ہے، کاذب خبر۔ الساحر کاذب، الساحر مبتدا ہے، کاذب خبر ہے۔ الساحر الف لام سے یہ لفظ شروع ہو رہا ہے اور اس لیے اس لفظ کے آخری حرف را کے اوپر صرف ایک پیش ہے۔ کاذب خبر ہے، نکرہ ہے، ال سے خالی ہے، آخری حرف با پر دو پیش ہے۔ اب اسی کی تانیث کی مثال دیکھیے، الساحرۃ کاذبۃ، یہ چوتھی مثال ہے۔ الساحرۃ کاذبۃ، یہاں بھی الساحرۃ مبتدا ہے، کاذبۃ خبر ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں الساحرہ الف لام سے یہ اسم شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، کاذبہ خبر ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے اور آخر میں جو تا مربوطہ ہے اس پر دو پیش ہیں۔ اب دیکھیے دو مثالیں، مثال نمبر 5 اور 6، یہ مثنیٰ کی مثالیں ہیں۔ الساحرانی کاذبانی، الساحرانی کاذبانی، ساحرانی، دیکھیے الف لام سے لفظ کا آغاز ہو رہا ہے، مبتدا الساحران ہے، کاذبان خبر ہے، اور پہلے پر الف لام ہے، دوسرے پر الف لام نہیں ہے، مبتدا پر الف لام ہے، خبر پر الف لام نہیں ہے، دونوں جادوگر جھوٹے ہیں۔ الساحرانی کاذبانی، دونوں جادوگر جھوٹے ہیں، اور دونوں ساحران یہ مرد جادوگر ہیں، دونوں مرد جادوگر جھوٹے ہیں۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ کے آنی آنی، یہ دونوں کے آخر میں مبتدا اور خبر کے آخر میں آنی آنی ہیں۔ اب چھٹی مثال دیکھیے، الساحرتانی کاذبتانی، اب غور فرمائیے کہ یہاں دو لفظ ہیں، ایک الساحرتانی ہے، مبتدا ہے، کاذبتانی خبر ہے۔ الساحرتانی میں آخر میں تانی ہے، یعنی دونوں جادوگرنیاں چھوٹی ہیں، تو ساحرتانی آ گیا، ساحرانی کے بجائے ساحرتانی، اور کاذبتانی خبر ہے، مبتدا پر الف لام ہے، خبر پر الف لام نہیں ہے۔ اب 7ویں مثال دیکھیے، یہ جمع کی مثال ہے، الساحرون کاذبون، الساحرون، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مبتدا اور خبر دونوں کے آخر میں اونا اونا ہے۔ پچھلی دو مثالوں میں مبتدا اور خبر کے آخر میں آنی آنی تھا، اور اس کے بعد والی مثال کے دو آخر میں تانی تانی تھا۔ الساحرون کاذبون، الساحرون مبتدا ہے، کاذبون خبر ہے، الساحرون الف لام سے شروع ہو رہا ہے، معرفہ ہے، اور کاذبون الف لام کے بغیر ہے، اس لیے نکرہ ہے۔ اب آخری اور 8ویں مثال پر غور کیجئے، الساحرات کاذبات، تمام جادوگرنیاں جھوٹی ہیں، اور آخر میں آپ دیکھیے دونوں مؤنث ہیں، آتن آتو، دونوں کے آخر میں ہیں، اور پہلا مبتدا ہے، الف لام ہے اس کے اوپر، کاذبات یہ الف لام سے خالی ہے، اور آتن سے جملے کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو یہ 6 مثالوں کو بار بار اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، زبانی یاد کر لیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے یہ ساری 8 مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اور الساحر، الساحرانی، الساحرون، البیت، الساحرات، الساحرتانی، الساحرات، ان تمام کا آغاز الف لام سے ہو رہا ہے، مبتدا سے ہو رہا ہے، معرفہ سے ہو رہا ہے، اور خبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکرہ ہے اور ال سے خالی ہے، واحد، جدید، کاذب، کاذبۃ، اور کاذبانی، کاذبتانی، کاذبون، کاذبات۔ اب ذرا ایک اور چیز پر توجہ فرمائیے آپ کہ
واحد کی خبر واحد آئی ہے، جمع کی خبر جمع آئی ہے، اور مثنیٰ کی خبر مثنیٰ ہے، جمع کی خبر جمع آئی ہے، مؤنث کی خبر مؤنث آئی ہے۔ اور یہ دو باتیں آپ ذرا پھر ہم مثالوں پہ جاتے ہیں۔ الساحرانی کاذبانی، آنی اور کاذبانی، الساحرتانی کاذبتانی، اور جمع میں دیکھیے آپ ساحرون کاذبون، الساحرات کاذبات۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح اردو میں ہم دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ لڑکا جا رہا ہے۔ لڑکا چونکہ مذکر ہے اس لیے کہہ رہے ہیں جا رہا ہے۔ اس کے برخلاف لڑکی جا رہی ہے، لڑکی کے ساتھ اس کی خبر کو بھی ہم مؤنث بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ لڑکی جا رہا ہے، لڑکی جا رہی ہے۔ اور جمع اگر ہو لڑکے جا رہے ہیں اور لڑکیاں جا رہی ہیں، تو اگر جمع ہو تو جمع، واحد ہو تو واحد، اور مذکر ہو تو مؤنث، مذکر ہو تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث، مبتدا ویسی خبر۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں پھر ہم بتاتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، پہلا اسم مبتدا کہلاتا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور عموماً اس کے آغاز میں الف لام ہوتا ہے۔ چلیے اب یہاں جملہ اسمیہ کے کچھ قواعد ہم بتا رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، مبتدا جملے کا پہلا اسم ہے جو عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ اصول نمبر 3، خبر دوسرا جز ہے جو عموماً نکرہ اسم ہوتا ہے۔ نمبر 4، واحد، مثنیٰ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں خبر مبتدا کے عین مطابق ہوتی ہے، یعنی واحد جمع ہو یا جہاں تک عدد کا تعلق ہے، یا مذکر اور مؤنث ہو، جیسا مبتدا ویسی خبر، خبر مبتدا کے عین مطابق ہوتی۔ 5واں اصول یہ ہے، آنی اور تانی، مثنیٰ اسم معرفہ اور مثنیٰ اسم نکرہ دونوں کے آخر میں آتے ہیں، اسم مثنیٰ پر ال لگنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی کاذبن یا ساحرن، ساحرن کے اوپر اگر جب الف لام لگائیں گے ایک پیش اٹھ جائے گا، الساحر ہو جائے گا، لیکن ساحرانی کے اوپر الف لگائیں تو الساحرانی ہی رہے گا، اس کے آخر میں آنی آئے گا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور یہی معاملہ ساحرتان کا ہے، 2 جادوگر خواتین، تانی، تو اس پر بھی ال لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آ جائیے جمع۔ مذکر سالم کے آخر میں اونا آتا ہے اور مؤنث سالم کے آخر میں آتن، اس پر بھی ال لگنے سے الساحرون پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن الساحرات پر پڑتا ہے، ایک پیش اڑ جائے گا اس پہ۔ الساحرون پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن چلیے اب یہاں کچھ اور مثالوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے 6 مثالیں اور ہیں۔ الادب واجب، الادب مبتدا ہے، واجب خبر ہے۔ الشجرۃ کبیرۃ، درخت بہت بڑا ہے۔ القرآن کتاب، القرآن مبتدا ہے، معرفہ ہے، کتاب خبر ہے۔ الشجرتان صغیرتان، دونوں درخت چھوٹے ہیں۔ شجرہ دیکھیے یہ مؤنث ہے، مثنیٰ ہے، صغیرتان دونوں چھوٹے ہیں۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ لعب مبتدا ہے، اس کے آخر میں با پر صرف ایک پیش ہے۔ ضروری کے آخر میں 2 پیش ہیں۔ الاشجار قصار، درخت چھوٹے ہیں۔ اب یہ الاشجار یہ مبتدا ہے، الف لام سے شروع ہو رہا ہے یہ لفظ، اور را کے اوپر صرف ایک پیش ہے۔ قصار
اس کی خبر ہے، اور آخر میں 2 پیش ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہاں 4 مثالیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ الرزق حلال، دونوں واحد ہیں، ایسی خبر جیسا مبتدا ویسی خبر، رزق مذکر ہے، واحد ہے، حلال۔ اور اگلی مثال دیکھیے، الشاکرون محسنون، تمام شکر کرنے والے، محسنون اچھے لوگ ہیں۔ تو جمع جیسی اونا مبتدا ہے اور اونا خبر ہے، جیسا مبتدا ویسی خبر، مبتدا کے آخر میں بھی اونا ہے، خبر کے آخر میں بھی اونا ہے۔ الزکاۃ صدقۃ، الزکاۃ مؤنث ہے اور صدقۃ بھی مؤنث ہے، دونوں کے آخر میں آپ دیکھیے کہ مؤنث کی علامت موجود ہے، لیکن الزکاۃ مبتدا ہے، معرفہ ہے، یہ ال سے شروع ہو رہا ہے، لیکن صدقۃ نکرہ ہے، ال کے بغیر ہے۔ آخری مثال مثنی کی ہے، الوالدانی شریفانی، دونوں ماں باپ شریف ہیں، والدانی مثنی ہے، ال سے جملہ شروع ہو رہا ہے، معرفہ اسم ہے یہ، اور آنی اور دونوں میں ہے، لیکن شریفانی خبر ہے، یہ ال سے خالی ہے، الوالدانی شریفانی جیسا مبتدا ویسی خبر۔ کچھ اور یہاں مثالیں ہیں، اس کو دیکھتے جائیے۔ مبتدا خبر کی، الزبور کتاب، الرسولانی صادقانی، الطعام لذیذ، الساحران کاذبان، دونوں مثنی ہیں، دونوں مؤنث ہیں۔ اللہ نور، السورتان جمیلتان، سورتان یہ مؤنث ہے، مثنی ہے، دونوں کے آخر میں تانی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، مذکر کے آخر میں مثنی ہو تو آنی ہوتا ہے اور مؤنث ہو تو تانی ہے، اس لیے میں ازراہ مذاق یہ کہتا ہوں، مرد میں آن ہوتی ہے اور عورت میں تان۔ الارض واسعۃ، زمین چونکہ مؤنث ہے، سمائی ہے، اس لیے واسعن کے بجائے ہم واسعۃ استعمال کر رہے ہیں، زمین بہت وسیع ہے، کشادہ ہے۔ الفریقان جاہلانی، دونوں فریق جاہل ہیں۔ الباب مفتوح، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، لیکن پہلا اسم مبتدا ہے، وہ ال سے شروع ہو رہا ہے۔ الجنتانی نظیفتانی، دونوں باغ صاف ستھرے ہیں، پاک ہیں، اور دونوں کا اختتام تانی پر ہو رہا ہے، جنت باغ، اس کی یہ جو ہے مؤنث ہے، اس لیے اس کی خبر بھی نظیفتان آئی ہے۔ تو اسی طرح اور مثالوں کو آپ قیاس کر لیجیے۔